بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا باپ بچپن میں ہی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور دوسری عورت سے شادی رچا لی۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، لیکن حالات کی بدقسمتی نے میری قسمت بھی سیاہ کر دی کہ مجھ اکیلی کو بھی وہ لاڈ پیار نہ مل سکا جو اکثر لاڈلے بچوں کو ملتا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اماں کو یوں ہی اپنے اور میرے لیے محنت مزدوری کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ ہم ماموں کے گھر رہتے تھے اور ممانی بہت زیادہ جھگڑا کرتی۔ اماں بنگلے پر کام کر کے واپس آنے کے بعد ممی کے گھر کا سارا کام بھی کرتی، لیکن پھر بھی وہ خوش نہ ہوتی۔ ماموں چپ چاپ سب کچھ دیکھتے رہتے، مگر بہن کی خاطر بیوی کو کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ شاید وہ بھی میری اماں اور مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ میں نے کئی بار دیکھا اماں اپنی پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے ہمیشہ اداس ہو جاتی تھی اور گھنٹوں اپنی بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتی۔ میری اماں کی ایک اور بہن یعنی میری ایک خالہ اور بھی تھی، مگر ہم ان سے کبھی نہیں ملے تھے۔ اماں بتاتی تھی کہ وہ ملک سے باہر ہوتی ہے، لیکن مامی ہمیشہ خالہ کے بارے میں بری باتیں کرتی اور کہتی انہوں نے اپنی پسند سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس لیے ان کے ہاں پہلی ہی اولاد پر انہیں سزا مل گئی۔ میری خالہ کا بیٹا خواجہ سرا تھا اور وہ اب بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ملک سے باہر ہی رہتا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتی اگر وہی بیٹا ان کا اس ملک میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا وہ اتنی آسانی سے ماں باپ کے ساتھ رہ لیتا؟ اس کا جواب صرف نہیں تھا۔ پھر اس کی پرورش ماں باپ نے نہیں بلکہ کسی گروہ نے ہی کرنی تھی۔ یہی سب حالات دیکھتے اور سہتے ہوئے میں جوان ہو گئی۔ میں نے خوب قد کاٹھ اور رنگ روپ نکالا تھا۔ میری خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر ہوتا تھا۔ دوسری طرف میرے ماموں کی بیٹیاں خوبصورت نہیں تھیں، اس لیے وہ دونوں مجھ سے زیادہ جلتی تھی۔ مامی کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ اکثر اماں سے کہتی کہ بیٹی پر نظر رکھو، کہیں یہ بھی اپنے باپ اور خالہ کے نقش قدم پر نہ چل پڑے۔ مجھے ممانی کی باتوں پر دل سے افسوس ہوتا کہ نہ جانے کیوں وہ ہم ماں بیٹی کے لیے اتنی نفرت دل میں رکھتی ہے، جبکہ ہم تو ان کا برا ہی نہیں سوچتے۔ ایک دن میری سالگرہ پر ممانی کی دونوں بیٹیاں مجھ سے کہنے لگی، آج ہم تمہیں گھر سے باہر گھمانے پھرانے لے کر جائیں گے، تم بس اپنی اماں سے اجازت لے لو۔ لیکن یہ بات ہم نے اپنی اماں کو نہیں بتانی، تم بھی نہ بتانا۔ میں گھومنے پھرنے کے شوق میں ان کی باتوں میں آ گئی اور اماں سے جھوٹ کہا کہ ٹیوشن والی باجی سے کچھ سوال پوچھ کر آتی ہوں، کل میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اماں مجھے پڑھا لکھا کر افسر بنانا چاہتی تھی۔ وہ میری پڑھائی کو لے کر ہمیشہ سے بہت فکر مند تھی، اس لیے مان گئی۔ میں گھر سے اکیلی نکلی اور میرے پیچھے پیچھے ہی میری ماموں کی دونوں بیٹیاں بھی آ گئی۔ وہ مجھے ایک بڑے ہوٹل میں لے آئی اور کہا کہ تمہارا بھی اچھے کھانے اور اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے، اس لیے آج اپنی سالگرہ پہ انجوائے کرو۔ وہ دونوں مجھے ایک میز پر بٹھا کر یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، وہ کھانے کا کہہ کر ابھی آتی ہیں۔ مجھے وہاں اکیلا ڈر تو لگا اور اماں سے بولے گئے جھوٹ پر افسوس بھی ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کی بات ہے اور پھر تو گھر ہی چلے جانا ہے۔ ابھی یہ سب سوچتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہاں ایک لڑکا آ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے میرا نام پوچھنے لگا تو میں ڈر گئی، ادھر ادھر نظر دوڑائی اپنے ماموں کی بیٹیوں کی تلاش میں، جو کہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ مجھ سے اب مزید انتظار بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں جلدی جلدی خود ہی اٹھ کر گھر کی راہ لی، کیونکہ مجھے اب مزید یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک رکشہ پکڑا اور گھر کی طرف چل دی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ ماموں کی دونوں بیٹیاں تو گھر واپس آ چکی تھی اور سین میں بیٹھی تھی، جبکہ اس سین کے بیچوں بیچ میری ماں بیٹھی سر پیٹ رہی تھی اور مامی نے چیخ چیخ کر گھر کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کی نظر جب میری طرف اٹھی تو مامی نے دوڑ کر مجھ پر چپل کی طرح حملہ کر دیا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ میں نہ سمجھی سے بار بار پوچھوں مجھے میری غلطی تو بتائیں، کیا ہوا ہے؟ اس سارے تماشے میں اماں خاموش بیٹھی مجھے پیٹتا ہوا دیکھتی رہی۔ مجھے اپنی اماں کی بے حسی پر بہت صدمہ پہنچا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے کیسے کسی کے بھی ہاتھوں رسوا ہوتا دیکھ سکتی ہے۔ آخر ماموں کو ہی مجھ پر رحم آیا اور انہوں نے مجھے مانی کی چنگل سے آزادی دلوائی اور مجھ سے پوچھا کہ میں اکیلی کہاں گئی ہوں، تو میں نے جھٹ سے کہہ دیا، ماموں میں تو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہی گھومنے گئی تھی، جس پر وہ دونوں صاف مکر گئی۔ تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہی ہیں۔ یہاں ایک مرتبہ پھر مانی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور کہا کہ میں اس کی بیٹیوں پر الزام لگا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں الزام لگاؤں گی جبکہ ہم تینوں ساتھ گئے تھے۔ تو پھر میرے ماموں کی بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنا فون نکال کر سب کے سامنے کر دیا۔ اس کے موبائل نظر پڑتے ہی میرا تو خون خشک ہو گیا اور میں تھر تھر کانپنے لگی۔ وہاں تو اس لڑکے کے ساتھ میری تصویریں موجود تھیں جو ہوٹل میں میرے پاس آ کر بیٹھا تھا۔
میری کزن نے مزید سب کو بتایا کہ ہمارا کوچنگ سینٹر اسی ہوٹل کے پاس ہے، اور واپسی پر یہ سب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب تو مامی نے ہم ماں بیٹی پر ظلم کے پہاڑ ہی توڑ ڈالے، اور ماموں بھی ایک لفظ نہیں سن رہے تھے۔ میں نے سب کو رو رو کر سچائی بتانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی میری ایک نہیں سنی، بلکہ مانی نے ہمیں اس گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ کب سے خاموش بیٹھی اماں نے اب لب کشائی کی اور بس اتنا کہا کہ چلو میرے ساتھ، اب اس گھر میں ہمارا دانا پانی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اماں کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آئے ہیں، خود کو اس عمر میں یوں دار دار کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ کرے۔ مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور ہم ماموں کا گھر چھوڑ آئے۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ہم نہ جانے کہاں جا رہے تھے، کوئی نامعلوم منزل ہی نہ تھی جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا۔ 2 دن کا سفر کر کے ہم لوگ ٹرین سے اتر گئے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کافی مہنگے اور خوبصورت علاقے میں آ گئے۔ ان دنوں میں اماں نے کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کی اور بس سفر میں چپ چاپ ہی رہی۔ مجھے افسوس تھا کہ اماں کو بھی مجھ پر یقین نہیں۔ ٹیکسی ایک بڑے سے گیٹ پر آ کر رک گئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھ کر میری تو آنکھیں کھل گئی۔ اماں نے بیل بجائی تو گھر کے اندر دروازے کے ساتھ بیٹھے چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ہم ماں بیٹی کے گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر اندر سے باہر سے بھی زیادہ خوبصورت اور عالی شان تھا۔ ملازم ہمیں اندر پہنچا کر خود لوٹ گیا اور ہم آرام دہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بہت مہنگا لباس پہنا ہوا تھا۔ اماں جو اتنے دن سے چھپ کر روزی رکھے ہوئے بیٹھی تھی، فوراً اس عورت سے ہنس کر ملنے لگی اور دونوں آپس میں یوں ملی جیسے بہت بے تکلفی ہو۔ اماں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ وہ عورت فوراً سے پہلے میری طرف لپکی اور بے اختیار گلے لگا لیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری خالہ ہے اور اپنے ملک واپس آ گئی ہے۔ مجھے جان کر بہت حیرانی ہوئی اور ساتھ ہی یہ سوچ بھی آئی کہ اماں کو خالہ کا کیسے پتہ چلا۔ کیا دونوں بہنیں رابطے میں تھیں؟ میں بھی اب نارمل ہو چکی تھی اور اپنی خالہ سے خوش دلی سے ملی اور باتیں کی۔ مجھے خالہ کے بیٹے کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہو رہا تھا، جسے سب خواجہ سرا کہتے تھے، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے اپنی زندگی کا پہلا لذیذ ترین کھانا کھایا اور خالہ نے ہم ماں بیٹی کو ہمارا کمرہ دکھایا جہاں ہم آرام کرنے والے تھے۔ میں تو نرم بستر پر دراز ہوتے ہی سب کچھ بھول بھال گئی اور چین کی نیند سو گئی۔ مگر اس آدھی رات کو اماں نے مجھے جگا دیا اور کچھ ایسا کہا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ جلد میری شادی خالہ کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ ایسا نہیں کرے، مجھے معاف کر دے۔ میں اسے جھوٹ بول کر گھر سیر بہر گئی، لیکن میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ممانی کی بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن اماں میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے پنترا بدل کر کہہ دیا کہ آپ نے بھی تو مجھے سے جھوٹ بولا ہے اور خالہ سے ملتی رہی ہے۔ تو اماں کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا۔ مجھے یوں لگا رہا تھا وہ یہ میری اماں ہی نہیں ہے، جسے میں جانتی ہی نہیں ہوں، یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ میں نے پھر کہا کہ آپ نے میری شادی کرنی ہے تو کر دیں، مگر مجھ پر الزام تراشی کرنا بند کریں۔ اپنے بھائی اران کی جھوٹی مکار بیٹیوں کی باتوں میں آ کر مجھ پر کیچڑ نہیں اچھالیں۔ تب اماں نے میرے سامنے ایک شرط رکھ کر میرے سر پر آسمان گرا دیا اور کہا کہ اگر میں خالہ کے بیٹے سے شادی کر لوں تو مجھے معاف کر دے گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک خواجہ سرا تھا اور میں اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً اماں کی بات سے انکار کر دیا تو انہوں نے کھل کر کہا کہ اگر یہ الزام نہ بھی لگتا تو بھی وہ مجھے خالہ کے بیٹے سے ہی بیانے والی تھی۔ اگر میرے دل میں ماں کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو مجھے یہ شادی کرنی ہی ہوگی۔ مجھے اپنی اماں کی سنگ دلی پر بہت افسوس ہوا، لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے میں مان گئی۔ اگلے دن اماں نے خالہ کو بھی یہ خبر جب سنائی کہ میں شادی کے لیے مان گئی ہوں تو خالہ بھی خوش ہو گئی اور میرے صدقے واری جانے لگی، لیکن میں خوش نہیں تھی اور مجھے دل سے وہی بیٹھی رہی۔ دونوں بہنوں کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اماں اور خالہ اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ میں وہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں بھی زیادہ دیر وہاں نہیں رہی اور اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگی۔ اتنے بڑے گھر میں ڈھونڈنا بھی مشکل تھا، مگر ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ گئی تھی۔ میں نے دروازے میں سے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو خالہ اماں کو نوٹوں سے بھری ہوئی گڈیاں دی تھی، جنہیں لے کر اماں کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ خالہ نے اماں کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے نامکمل بیٹے کے لیے میرا سودا کر لیا تھا
اور اب میری شادی کروا رہی تھی، مگر افسوس تو مجھے اپنی سگی ماں پر تھا جس نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ دہی کیا تھا۔ میں وہیں سے چپ چاپ لوٹ آئی۔ جب اماں میرے پاس آئی تو میں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا اور کہا کہ میں اس کا لالچ دیکھ چکی ہوں، میری ماں میرا سودا کر چکی ہے۔ تب اماں اپنے دکھڑے سناتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری خالہ امیر ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، ان پیسوں سے میں گھر خرید دوں گی جو ہم دونوں کا مضبوط ٹکانہ ہوگا، اور پھر تم بھی شادی کے بعد اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لے، یہ سارا کچھ اپنے نام کروا لینا، بعد میں جہاں چاہے پسند سے شادی کرنا۔ مجھے اماں کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ میں نے صاف صاف کہا یہ دھوکہ ہے، جو آپ کر سکتی ہیں میں نہیں۔ تو اماں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا کہ اس دنیا نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہی کیا ہے، بدلے میں ہم بھی انہیں وہی واپس لوٹا رہے ہیں۔ پہلے تمہاری خالہ دھوکے سے میرے منگیتر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر گئی، اور پھر تمہارے باپ نے بھی یہی کیا۔ بعد میں ایک بھائی کا سہارا تھا، اس نے بھی کبھی مخلص ہو کر ساتھ نہ دیا۔ اب زندگی ایک سنہری موقع دے رہی ہے تو اسے بھی گناہ اور ثواب کے چکر میں گنوا بیٹھے۔ میں نے اماں سے کہا میں مانتی ہوں ان سب نے غلط کیا، لیکن آپ جو کر رہی ہیں اس کے بعد ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لیکن اماں میری کوئی بات بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس ساتھ اماں مجھے وہیں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ صبح اٹھنے پر خالہ کا رویہ بھی بدل چکا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی میری قیمت ادا کی تھی۔ اب میں ایک طرح سے ان کی غلام تھی۔ خالہ نے مجھے کہا کہ وہ آج ہی میرا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھوائے گی، جس کے لیے میں دل سے راضی نہیں تھی، مگر ماں کی لالچ نے مجھے بھی چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دن میرا نکاح میرے خالہ زاد سے ہو گیا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا اور اس میں کوئی بھی شامل نہیں تھا، اور پتہ نہیں اماں بھی کہاں چلی گئی تھی۔ مجھے اماں کی لالچ ہے دل سے ملال تھا۔ نکاح کے بعد مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی، مگر اب تو اسی کمرے میں نہ جانے کب تک قیدیوں جیسی زندگی گزارنی تھی۔ مجھے اپنی خالہ کی چالاکی پر جی بھر کے غصہ آیا، جس نے اب تک مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے بھی نہیں دیا تھا۔ نہ جانے اس کے پیچھے خالہ کا کیا مقصد تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی کوئی بھاری آواز کے ساتھ گلا کھنگار کر آگے بڑھا۔ میں اپنے بیڈ پر سمٹ سی گئی اور ایک چور نگاہ اس شخص پر ڈالی تو میری نگاہیں پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ آنے والے شخص انتہائی خوبرو تھا اور کہیں سے بھی خواجہ سرا نہیں لگتا تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ وہ نامکمل تھا۔ وہ شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا خوبصورت مرد میرا شوہر ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی وجہ سے بھرپور مردانہ آواز میں مجھے سلام کیا اور حال و احوال پوچھا، جس کا میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوط زن تھی۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ دیا اور مجھ سے خوبصورت لفظوں میں اظہار کیا۔ میں بھی خوش ہو گئی اور میرا ڈر بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد ساری رات ساری پیار محبت میں گزر گئی اور مجھے امید ہوئی کہ میری زندگی میں بہت بہتری آ جائے گی، لیکن صبح ہوتے ہی ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ خالہ میرے کمرے میں آ چکی تھی، اور میں حیران رہ گئی جب خالہ کے ساتھ ایک لڑکا تالیاں بجاتے ہوئے آیا اور میرے پہلو میں براجمان ہو گیا۔ میں ڈر سے چیخ مار کر دوسری طرف ہو گئی۔ آنے والے اس لڑکے کا انداز ہو کسی خواجہ سرا جیسا تھا، جبکہ میرا شوہر کمرے سے غائب تھا۔ میں نے پوچھا خالہ یہ کون ہے؟ تو خالہ نے میرے سر پر یہ کہتے ہوئے بم پھوڑا کہ یہی تو تمہارا شوہر ہے، اور یہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، دیر سے واپس آیا تو دوسرے کمرے میں سو گیا۔ میں کبھی اپنے شوہر کو دیکھوں، کبھی رات کے مناظر کو یاد کروں۔ میرا دل چاہا ابھی زمین پھٹے تو میں اس میں سما جاؤں یا یہاں سے بھاگ کر کہیں چھپ جاؤں۔ میں چاہتے ہوئے بھی خالہ کو کچھ نہیں بتایا کہ رات میرے کمرے میں کوئی اور تھا اور تقدیر میرے ساتھ کتنا بڑا مذاق کر چکی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور اپنے اصلی شوہر کو دیکھا، جو کہیں سے بھی وہ وجیہ مرد نہیں لگ رہا تھا جو رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ یہ تو اپنے انداز و اطوار سے پورا خواجہ سرا تھا۔ اس کے ساتھ میں کیسے زندگی گزار سکتی تھی، مگر چپ چاپ برداشت کر لیا۔ میرے شوہر کو میری رتی بھر پرواہ نہیں تھی، وہ اپنے ہی مشکلوں میں گم رہتا اور مجھ سے کم ہی بات کرتا۔ میں بھی شکر ادا کرتی کہ مجھ سے غم بھولتا ملتا ہے اور اپنی الگ دنیا میں ہی مصروف رہتا ہے۔ کچھ ہی دن بعد میرے شوہر نے واپس دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ سن کر خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اس کا میری نظروں سے دور چلے جانا ہی بہتر تھا۔ میرے شوہر کے جاتے ہی اتنا بڑا خار خالی رہ گیا۔ اب میں اور میری خالہ ہی اس گھر کے مکین تھے۔
میں نے آہستہ آہستہ خالہ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی اور سب سے پہلے کچن کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ میں روز نت نئے کھانے بناتی اور خالہ کو خوش کرتی۔ میں خالہ کے ساتھ باہر بھی جانے لگی۔ میری زندگی میں اب کوئی بھی کمی نہیں بچی تھی سوائے سچے پیار کی اور ایک ہمدرد ہم سفر کی۔ میں نو بیتہا مگر کنواری ہی لڑکی تھی۔ مجھے کبھی کبھی اس شخص کی بہت یاد آتی جو شادی کی پہلی رات کمرے میں آیا تھا، مگر اس کے لیے میرا دل ترستا تھا۔ بعد دوبارہ نہیں دکھائی دیا۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ اس کا کیا مقصد تھا اور وہ کون تھا۔ ساتھ ہی مجھے اپنی ماں کی بھی بہت فکر رہتی تھی جس نے کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی تھی۔ ایک دن میں اور خالہ اکٹھے بازار گئے۔ واپسی پر ہم باہر کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل پر رک گئے۔ وہاں میری نظر اچانک اس لڑکے پر پڑ گئی جو اس وقت میرے پاس آ کر بیٹھا تھا جب میں اپنے ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ ہوٹل آئی تھی، اور یہی تو آج ان سب باتوں کا ذمہ دار تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ جس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تھا اس کا کیا مقصد تھا۔ لڑکا کچھ لمحے تک خاموش رہا اور پھر اس نے سب سچ بتا دیا کہ اسے میرے ماموں کی بیٹیوں نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ مجھے اس وقت شدت سے خواہش ہوئی کہ کاش اماں بھی یہاں ہوتی اور میری بے گناہی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کیسے ان کے اپنوں نے مجھے نظروں سے گرانے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا تھا۔ مگر اماں ہوتی بھی تو کچھ نہ کرتی کیونکہ اس کی آنکھوں پر بھی لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو کچھ ہی دیر بعد خالہ گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرا دل کسی انہونی کا بتانے لگا۔ خالہ نے بتایا کہ اماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ مجھے اطلاع ہوئی ہے۔ میں ماں کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی۔ فوراً ماں کے پاس پہنچی جہاں میں اس نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن میں اس ارادے میں ابھی نہیں تھی اور اماں سے کہا کہ میں اس جیسی ہرگز نہیں ہوں۔ میں اپنی ماں کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اماں اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی۔ میں اماں کو اپنے پاس لے آئی اور دن رات ان کی خدمت میں ایک کر دیے۔ ساتھ ہی اس مشکل وقت میں خالہ نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک رات میں اماں کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھے گھر کے پچھلے حصے سے آوازیں سنائی دی۔ میرے قدم خود بخود اس جانب بڑھ گئے اور میں نے دیکھا کہ وہ وہاں خالہ کے ساتھ دوسرا بھی کوئی ہے جس سے خالہ رازداری میں باتیں کر رہی تھی۔ میں وہاں سے پلٹ آئی، مگر اب مجھے خالہ پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی، مبادا کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہو۔ اگلے روز میں نے خالہ پر نظر رکھی اور پھر اسی جگہ پر آدھی رات کو خالہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی جہاں میری خالہ اس شخص کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی جو شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ تو خالہ اسے پہلے ہی جانتی تھی اور میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی، حالانکہ میں نے انہیں اپنی ماں جیسا سمجھا اور دن رات خدمت کی۔ میں نے اگلے روز ساری صورتحال سے اماں کو آگاہ کیا۔ اماں اس سارے معاملے سے لا تعلق تھی۔ میں نے اماں کو بتلایا کہ تمہارے لالچ نے ہی ہمیں ان حالات میں لا کر پھینکا ہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ زندگی میں تمہارے اپنوں نے تمہیں اس لیے دھوکے دیے کیونکہ تمہاری نیت میں بھی کھوٹ تھی، مگر میری نیت خراب نہیں، اس لیے میں سچائی کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ اگلے روز میں خالہ کے دوبارہ وہاں آنے سے پہلے ہی پہنچ گئی اور ایک جگہ پر چھپ گئی۔ جیسے ہی وہ شخص دیوار پھلانگ کر آیا تو میں اس کے سامنے نکل کر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے سٹپٹا کر رہ گیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ تم کون ہو اور اس گھر سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تو اس نے مجھے پرسکون انداز میں جواب دیا کہ یہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا کیونکہ خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو خواجہ سرا تھا اور اب مجھ بد نصیب کا شوہر تھا۔ میں ابھی اس سے سچائی پوچھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے مجھے خالہ کی آواز سنائی دی۔ خالہ نے پرسکون لہجے میں کہا کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون تھا جسے وہ میرے کمرے میں شور کہہ کر لائی تھی، تو پھر خالہ نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ جب انہوں نے شادی کی تو سارے گھر والے خالہ کی شادی کے خلاف تھے کیونکہ خالہ کا شوہر میری ماں کا منگیتر تھا، مگر انہیں خالہ پسند آ گئی۔ شادی کے بعد پہلے بچے کی پیدائش پر اماں خالہ کے پاس گئی اور آپ واپس آ کر خاندان بھر میں مشہور کر دیا کہ خالہ نے ایک خواجہ سرا کو جنم دیا ہے۔ اپنے بیٹے کے مستقبل سے گھبرا کر خالہ اور ان کے شوہر نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا، مگر خالہ نے ہمیشہ دل بڑا رکھا اور اماں سے رابطہ ختم نہیں کیا، جبکہ اماں بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ صرف اماں کو اس سچائی کا علم تھا خالہ کا بیٹا ٹھیک ہے، اس لیے کچھ سال بعد انہوں نے میرا رشتہ خالہ کے بیٹے کو دینے کے عوض بھاری رقم کا مطالبہ کیا، مگر یہاں میری خالہ کے بیٹے نے
اماں سے کہا کہ میں کسی لالچی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، اس لیے خالہ نے میرا امتحان لینے کی خاطر شادی کی پہلی رات کے بعد اپنی اصلی بیٹے کو سامنے نہیں لایا اور ایک خواجہ سرا کو نقلی بیٹا بنا کر کچھ عرصے تک میرا جائزہ لیا۔ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی تھی کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی خالہ کی دولت پر نظر نہیں رکھی تھی اور نہ ہی ان کے دولت کا لالچ میرے دل میں تھا۔ میرے شوہر اور خالہ نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے بھی اپنی ماں کی طرف سے خالہ سے معافی مانگ لی۔ اب میں اپنے حقیقی شوہر کے ساتھ ہی رہتی اور دنیا ہمیشہ ہماری جوڑی کی سراہتی تھی۔ میری اماں اس دنیا سے جا چکی ہے مگر مجھے خوشی ہے کہ جاتے جاتے انہیں اپنی غلطی کو سدھارنے اور گناہ کی معافی مانگنے کا موقع اس دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔